بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم صدق اللہ العلی العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العزیز الحکیم۔ محترم امیر حلقہ جماعت اسلامی ہند گجرات، صدر حلقہ ایسائیو گجرات اور عزیز دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اس بات پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس پینڈیمک کے دوران، لاک ڈاؤن کے دوران، جہاں بہت سی چیزیں بند ہو گئی ہیں، رک گئی ہیں، ایسے میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس بات کی توفیق ہم کو دی، اس بات کا موقع ہم کو دیا کہ ہم اس ورچوئل میٹنگ کے تھرو آن لائن اللہ تعالیٰ کے دین کو سمجھنے کی کچھ کوشش کر سکیں اور کچھ نئی چیزوں کو سیکھنے کی کوشش کریں تاکہ ہم اپنی عملی زندگی میں ان کو لا سکیں۔ محترم امیر حلقہ بھی بہت مناسب رہنمائی فرما رہے تھے، بہت سے اچھے نکات انہوں نے آپ کے سامنے اس وقت رکھے ہیں۔ جو موضوع اس وقت میرے پاس ہے، مجھے دیا گیا ہے، وہ ہے مطالعہ، ضرورت، اہمیت اور طریقہ کار۔ اسٹڈی کی امپورٹنس کیا ہے، اس کی نیڈ کیا ہے اور اس کی میتھڈولوجی کیا ہو، اس کا طریقہ کار کیا ہو، اس حوالے سے کچھ گفتگو انشاءاللہ آپ لوگوں سے کرنی ہے۔ تو دوستو، ہم شروع یہاں سے کرتے ہیں کہ اس کائنات میں میری اور آپ کی حیثیت کیا ہے، میری اور آپ کی پوزیشن کیا ہے۔ اگر آپ اس کو غور کریں، قرآن مجید میں اس سوال کا جواب ڈھونڈنا چاہیں تو قرآن مجید انسان کی پوزیشن کو ڈیفائن کرتے وقت کہتا ہے کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، اور یاد کرو جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں زمین میں انسان کو اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو انسان کی حیثیت، میری اور آپ کی جو بنیادی حیثیت ہے زمین پر، وہ اللہ کے خلیفہ کی ہے، اللہ کے نائب کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہم کو اس زمین پہ مبعوث اس حیثیت کے ساتھ کیا گیا ہے کہ آپ یہاں پر جو وہ اللہ تعالیٰ کی خلافت کا کام کریں گے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ کوئی معمولی پوزیشن نہیں ہے، کوئی معمولی عہدہ نہیں ہے، بلکہ یہ اپنے آپ میں کسی مخلوق کو جو سب سے بڑی پوزیشن مل سکتی ہے، سب سے بڑا جو ڈیزگنیشن مل سکتا ہے، سب سے بڑا جو عہدہ مل سکتا ہے، سب سے زیادہ بڑا جو اعزاز مل سکتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دیا۔ اب انسانوں سے آگے بڑھ کر اگر آپ امت مسلمہ کی حیثیت سے دیکھیں تب بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم وہ بہترین امت ہو جو لوگوں کی بھلائی کے لیے برپا کی گئی ہو، تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ تو چاہے ہم اپنے آپ کو بحیثیت انسان دیکھیں یا بحیثیت امت مسلمہ دیکھیں، مسلمان دیکھیں، دونوں حیثیتوں میں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہماری جو پوزیشن ہے اس کائنات میں، اس یونیورس میں، وہ انتہائی اہم ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو بڑی پوزیشن ہم کو ملی ہے، بڑا عہدہ ہم کو ملا ہے، تو اس کے ساتھ بڑی ذمہ داریاں بھی ہمارے اوپر آئی ہیں، اور ان ذمہ داریوں کی تکمیل کے لیے کچھ بنیادی اوصاف کا ہونا ضروری ہے، کچھ بڑی کوالٹیز کا ہونا ضروری ہے، کچھ پری ریکویزٹس ہیں، کچھ فنڈامنٹلز ہیں جس کے بغیر آپ اس کام کو پورا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ نے اگر آپ کو خلیفہ بنایا ہے تو آپ اللہ تعالیٰ کی خلافت کی ذمہ داری ادا نہیں کر سکتے اس وقت تک جب تک کہ آپ اس کے تقاضوں کو نہیں سمجھیں، اپنی پوزیشن کو نہیں سمجھیں، اپنے مالک کی پوزیشن کو نہیں سمجھیں، اپنے اور اس کے تعلق کو نہیں سمجھیں، اس کے احکامات کو نہیں سمجھیں، جس معاشرے میں، جس دنیا میں اس احکامات کو نافذ کرنا ہے، اس دنیا کو نہیں سمجھیں، اس حکمت کو نہیں سمجھیں جس کے ذریعے سے آپ ان احکامات کو جو وہ زمین میں نافذ کرتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ فہم کے بغیر، ان ساری چیزوں کی انڈرسٹینڈنگ کے بغیر آپ اللہ تعالیٰ کی خلافت کا حق ادا نہیں کر سکتے، اور اگر آپ وہ نہیں کر سکتے تو پھر جو پوزیشن آپ کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، آپ اس پوزیشن کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے، اور وہ فہم جو ہے وہ بغیر علم کے نہیں آ سکتا۔ ویسے ہی جب اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ تم بہترین امت ہو، تو اس کی بنیاد یہ نہیں ہے کہ تم جو مسلمان ہو اس لیے بہترین امت ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہو اس لیے بہترین امت ہو، بلکہ بنیادی بات یہ کہی گئی کہ تم یہ تین کام کرتے ہو، تم معروف کا حکم دیتے ہو، منکرات سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اس وجہ سے تم جو وہ خیر امت ہو، اور خیر امت ہونے کی حیثیت سے یہ کام تم کو کرنا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا معروف کا حکم انسان اس وقت دے سکتا ہے جبکہ وہ خود یہ بات نہیں جانتا ہو کہ بھلائی کیا ہے؟ کیا برائی سے انسان کسی کو روک سکتا ہے جبکہ اس کو خود اس بات کا علم نہ ہو کہ برائی کیا چیز ہے، کیا چیز ہے جو کسی چیز کو بھلا اور خیر بناتی ہے اور کیا چیز ہے جو کسی چیز کو شر بناتی ہے؟ کیا وہ اللہ پر ایمان رکھ سکتا ہے حقیقی معنوں میں جبکہ وہ اللہ تعالیٰ کو، اس کی صفات کو، اس کی قدرت کو اور اس کے نظام کو اور اس کے پورے دین کو نہ سمجھتا ہو؟
تو یہ بہت اہم بات ہے۔ تو امت مسلمہ ہونے کی حیثیت سے پھر اس سے آگے بڑھ کے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا کام صرف دعوت دینا نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید جا بجا یہ بات پیش کرتا ہے کہ یہ بات صرف پہنچانے کی حد تک نہیں ہے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کے آپ کو اس دین کو قائم کرنا ہے۔ اور بحیثیت جماعت اسلامی، ایس آئی او کی حیثیت سے، تحریک اسلامی کی حیثیت سے ہم نے اس چیز کو اپنا مشن بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ، قائم کرو اس دین کو اور اس میں تفرقے میں نہ پڑو۔ یا یہ بات کہی گئی کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَلِيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اس طرح ہم نے آپ کو ایک امت وسط بنایا تاکہ آپ انسانوں کے سامنے گواہی کا کام کریں۔ تو کیا یہ گواہی ممکن ہے بغیر علم کے؟ اگر آپ دین کا علم نہ رکھتے ہوں، فہم نہ رکھتے ہوں، بصیرت نہیں رکھتے ہوں، تو آخر آپ اس گواہی کا کام کیسے کریں گے؟ اس دین کی اقامت کا کام آپ کیسے کریں گے؟ ویسے ہی جو آپ اگر یہ دیکھیں کہ اس سے آگے بڑھ کر جو ہے وہ قرآن مجید کہتا ہے کہ عدل و قسط کا قیام آپ کی ذمہ داری ہے، کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، کہ عدل و قسط کو قائم کیا جائے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عدل کیا ہے؟ عدل کس طریقے سے قائم ہوتا ہے؟ عدل کے تقاضے کیا ہیں؟ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ بغیر علم کے نہیں آ سکتی۔ تو دوستو یہ ساری ابتدائی گفتگو میں نے اس لیے آپ کے سامنے رکھی تاکہ میں اور آپ علم کے حوالے سے بہت سی چیزوں کو تو سنتے ہیں، مطالعے کے حوالے سے بہت سی چیزوں کو سنتے اور سمجھتے ہیں، لیکن اس بنیادی بات کو سمجھ لیں کہ اس کائنات میں ہماری جو پوزیشن ہے، ہماری جو حیثیت ہے، اس کا بنیادی تقاضا یہ ہے کہ ہم علم حاصل کریں۔ اگر ہم علم حاصل نہیں کریں گے تو ایسا نہیں ہوگا کہ آپ بس ایک اچھے ممبر نہیں بن سکیں گے، یا اسلام کی تھوڑی دعوت دینے میں کمزوری رہ جائے گی، یا اس قسم کی کچھ کوتاہیاں یا کمزوریاں رہیں گی، بلکہ علم کی کمی کا لازمی نتیجہ جو ہوگا وہ اس پوزیشن پر ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ نے دے کر آپ کو یہاں بھیجا ہے، چاہے وہ خیر امت کی پوزیشن ہے، چاہے وہ خلافت کی پوزیشن ہے، نیابت کی پوزیشن ہے، یا اقامت دین کا کام ہے۔ تو ہمارا جو الٹیمیٹ کامیابی ہے، اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہماری جو الٹیمیٹ کامیابی ہے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ کی رضا ملے، وہ اس بات کے ساتھ مشروط ہے کہ ہم اس دنیا میں اقامت دین کی جدوجہد کریں۔ اور اقامت دین کی یہ جو جدوجہد ہے، یہ اس بات کے ساتھ مشروط ہے کہ ہم دین کا کتنا بہتر فہم حاصل کرتے ہیں، کتنی بہتر انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ ڈیولپ کرتے ہیں۔ تو بنیادی طور پر جب ہم مطالعے کی اہمیت پر بات کریں گے تو اس کا جو بیسک آرگیومنٹ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ جو اہم ہے مطالعہ، وہ اسی لیے ہے کہ بغیر مطالعے کے آپ دین کو سمجھ نہیں سکتے۔ اگر بالکل آسان الفاظ میں کہوں تو بغیر مطالعے کے آپ یہ نہیں سمجھ سکتے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے چاہ کیا رہا ہے، اللہ کا دین آپ سے چاہتا کیا ہے۔ اگر آپ اس کو سمجھ نہیں سکتے تو آپ اس پہ عمل بھی نہیں کر سکتے، اس کو لوگوں تک پہنچا بھی نہیں سکتے، اور اس کو قائم بھی نہیں کر سکتے۔ اور جب آپ یہ تینوں کام نہیں کر سکتے تو اس کے نتیجے میں آپ اللہ تعالیٰ کی رضا نہیں حاصل کر سکتے، اور اگر اس رضا کو آپ حاصل نہیں کر سکتے تو پھر آپ اس دنیا میں بھی ناکام ہو جائیں گے اور آخرت میں بھی ناکام ہو جائیں گے۔ تو بنیادی طور پر علم کی جو اہمیت ہے یا علم کا جو ریلیونس ہے وہ یہ ہے کہ یہ علم وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ سے آپ کے رشتے کے سلسلے میں بنیادی رول پلے کرتا ہے۔ جتنی اس علم میں کمی ہوگی اتنی عمل میں کمی ہوگی، جتنی عمل میں کمی ہوگی اتنی دعوت میں اور اقامت میں کمی ہوگی، اور جتنی اس میں کمی ہوگی اتنا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے آپ کے تعلق میں کمی ہوگی۔ اور علم کا جو سب سے بڑا ذریعہ ہے، اصل جو سورس ہے، وہ انسان کا مطالعہ ہے۔ مطالعے کا عام انداز میں اگر کہا جائے تو مطالعے میں صرف ریڈنگ شامل نہیں ہے، صرف کتابوں کو ریڈ کر لینا نہیں ہے، بلکہ ریڈنگ ہے اس کا ایک حصہ کہ آپ چیزوں کو پڑھیں، اس کا دوسرا حصہ یہ کہ جو چیزیں آپ پڑھیں اس پہ غور و فکر ہو، تدبر ہو، تفکر ہو، کہ آپ اس کو جو گہرائی سے سمجھنے کی کوشش کریں، اس کا انٹرپریٹیشن اس کے اندر شامل ہے کہ آپ اس کو اپنے آپ سے ریلیٹ کرنے کی کوشش کریں، کوریلیٹ کرنے کی کوشش کریں کہ آپ نے جو چیزیں پڑھی ہیں اس کا آپ کی زندگی سے کیا تعلق ہے، سماج سے کیا تعلق ہے، معاشرے سے کیا تعلق ہے، اس کا پریکٹیکل امپلیکیشن کیا ہوگا۔ اور پھر یہ جو ریڈنگ اور یہ جو مطالعہ ہے یہ محض کتاب تک محدود نہ رہے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر جو ہے وہ یہ مطالعہ جو ہے وہ کائنات کا اور کائنات کی ساری چیزوں کا بھی جو مطالعہ ہو، کیونکہ یہ جو مطالعہ ہے یہ آپ کے ایمان کو جو مضبوطی پہ دے گا، آپ کو اندر جو یقین کو پیدا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں مختلف حوالوں سے اس چیز کو بیان کرتا ہے۔ ایک تو وہ چیز جو بالکل ابتدا میں نے آپ کے سامنے پڑھی، جو پہلی آیت اللہ کے رسول پر آئی، وہ اقرأ باسم ربک الذی خلق، کہ پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، جس نے تخلیق کی۔ تو قرآن مجید بنیادی جس حکم کے ساتھ شروع ہوا وہ یہ تھا کہ پڑھا جائے، مطالعہ کیا جائے، غور و فکر کیا جائے، تدبر کیا جائے، اور اس طریقے سے اللہ کے نام سے کیا جائے، یعنی کہ صحیح اورینٹیشن کے ساتھ، صحیح رخ کے ساتھ وہ چیز کی جائے۔ قرآن مجید سوال کرتا ہے کہ کیا اندھے اور آنکھ والے برابر ہو سکتے ہیں؟
ظاہر سی بات ہے نہیں ہو سکتے ہیں. تو ویسے ہی وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں یا جو لوگ علم نہیں رکھتے ہیں وہ برابر نہیں ہو سکتے ہیں. جو علم نہیں رکھتے ہیں وہ دنیا بھر کی ٹھوکریں کھاتے پھریں گے، لیکن جو صحیح علم رکھتے ہیں وہ صحیح راستے پر چلیں گے. ان کی اپنی زندگیاں منور ہوں گی اور اس کے ذریعے سے جو سارا معاشرہ منور ہوگا، سارا معاشرہ روشن ہوگا. قرآن مجید کہتا ہے کہ اللہ سے تو وہی لوگ ڈرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں. جو لوگ علم نہیں رکھتے ہیں وہ نہ اپنی پوزیشن کو سمجھتے ہیں، نہ اللہ تعالیٰ کو سمجھتے ہیں، نہ کائنات کے ساتھ اپنے رشتے کو سمجھتے ہیں. اس کے نتیجے میں ان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ بس وہ ایک آزاد جانور ہیں جس طرح باقی سارے جانور ہیں، اور پھر ان کے لیے جو سارا نظام زندگی تشکیل پاتا ہے، جو پورا لائف سٹائل ان کا بنتا ہے، وہ جانوروں کی طرح بنتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ سے تو وہ لوگ ڈرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں. پھر آپ اس حوالے سے بھی اس کی اہمیت کو دیکھیں کہ عمل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں جو وہ اعمال کو تولا جائے گا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں جا بجا جو ایمان اور عمل صالح کا ذکر کرتا ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا علم کے بغیر عمل کا تصور بھی کیا جا سکتا ہے؟ ممکن نہیں ہے. علم کے بغیر اگر آپ عمل کرنا چاہیں تو وہ عمل جو ہے وہ آپ کا معذور ہوگا، وہ کمزور عمل ہوگا. ظاہر سی بات ہے اس میں 10 قسم کی غلطیاں ہوں گی. اس میں نظریاتی غلطیاں ہوں گی، فکری غلطیاں ہوں گی، عملی قسم کی غلطیاں ہوں گی، اور دسیوں قسم کے پرابلمس اور فلاز اس کے اندر ہوں گے. تو آپ یہ دیکھیں کہ عمل کے لیے بھی جو علم جو ہے وہ بنیاد فراہم کرتا ہے. ان تمام حوالوں سے ہم کو اس بات کو ریلائز کرنے کی ضرورت ہے کہ بہت زیادہ اہمیت ہے. پھر آپ آج کے کانٹیکس میں اگر اس کو دیکھنا چاہیں تب تو آپ دیکھیں گے کہ ہم ایکسپلوژن کے ایرا میں بہت پروڈیوس ہو رہے ہیں، اور ہر چیز پر جو وہ سینکڑوں کی کتابیں لکھی ہیں، ریسرچ پیپرز آ رہے ہیں، آرٹیکلز آ رہے ہیں، سوشل میڈیا غرض آپ جہاں بھی دیکھیں تو نالج کا ایک ایکسپلوژن ہے. علم کا جو ہے وہ ایک دھماکہ آپ کو نظر آئے گا اور یہ محسوس ہوگا کہ نالج جو ہے وہ بہت تیزی سے جو پروڈیوس ہو رہا ہے. اب ایسے دور میں جب آپ کو دنیا میں اقامت دین کرنا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ اقامت دین کس چیز کا نام ہے؟ اقامت دین اس چیز کا نام ہے کہ آپ دنیا کی امامت کریں دین کے مطابق، دینی تعلیمات کے مطابق. تو آپ کے لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ آپ لیڈرشپ کی پوزیشن میں آئیں، آپ جو قیادت کی پوزیشن میں آئیں. تو ذرا تصور میں لائیے کہ اگر کوئی شخص علمی میدان میں کمزور ہو، کسی کے پاس نالج کی کمی ہو، تو کیا وہ قیادت کر سکتا ہے؟ ایک بہت مشہور بات کہی جا سکتی ہے کہ ریڈر از اے لیڈر، کہ جو ریڈر ہوتا ہے وہ لیڈر ہوتا ہے. اور اس کو آپ ریورس بھی کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ دنیا میں جو بڑے لیڈرز ہیں جنہوں نے بہت امپیکٹ فل کام کیا ہے، جنہوں نے معاشرے پر جو بہت اثر ڈالا ہے، ان میں سے سارے کے سارے لوگوں کی خاص بات آپ کو یہ نظر آئے گی کہ وہ علمی بنیادوں پہ مضبوط تھے، وہ ریڈر تھے، وہ اچھا مطالعہ کرنے والے تھے، اور اس اچھے مطالعے نے علمی طور پر ان کو اتنا مضبوط کیا کہ اس کے نتیجے میں وہ لیڈر بن سکے، قائد بن سکیں. آپ قرآن مجید میں بھی دیکھیں جب جالوت کے واقعے کو طالوت اور جالوت کے واقعے کو قرآن مجید پیش کرتا ہے تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ جو بات کہتا ہے وہ یہ کہ ہم نے ان کو کیوں بادشاہت دی؟ کیونکہ ہم نے علم اور جسم کے معاملے میں ان کو جو وہ فضیلت بخشی. یوسف علیہ السلام جب تفصیل سے جانے کا موقع نہیں ہے، جب یہ کہتے ہیں کہ ملک کے خزانے میرے حوالے کر دو، تب بھی جو بات کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ میں امین ہوں، میں امانت دار ہوں، اور میں علم رکھتا ہوں، میں جانتا ہوں. اور اسی وجہ سے بادشاہ جو ملک کی کنجیاں خزانے جو ان کے حوالے کرتا ہے، ایک شخص جو جیل کی قید سے چھوٹ کے آیا ہے اس کے سامنے جو ملک کی پوری حکومت اس کے قدموں میں آ جاتی ہے. کس بنیاد پر؟ ایک تو اس کی امانت داری، اور دوسرا جو ہے وہ اس کا علم. تو دوستوں دنیا میں جو قیادتیں ان لوگوں کو ملتی ہیں جن کے پاس علم ہو اور گہرا علم ہو. اس بات کو بھی سمجھ لیں کہ علم سے مراد محض جانکاری نہیں ہے، کچھ چیزوں کو سرسری طور پہ جان لینا نہیں ہے، بلکہ جب ہم مطالعہ کہتے ہیں اس کے اندر جو ہے وہ فہم شامل ہے کہ چیزوں کو اس طریقے سے پڑھا جائے، اس طریقے سے سمجھا جائے، اس طریقے سے ان پہ غور و فکر کیا جائے، تدبر کیا جائے کہ آپ اس کا پریکٹیکل ریلیونس سمجھ سکیں اپنی ذات کے ساتھ بھی، اپنے معاشرے کے ساتھ بھی، اور آپ اس کو عمل میں ڈھال سکیں. تو یہ تمام چیزیں جو ہے وہ اس کے اندر شامل ہیں. تو یہ کچھ ابتدائی قسم کی گفتگو میں نے آپ کے سامنے جو مطالعے کی ضرورت اور اہمیت کے حوالے سے رکھی. اور بھی بہت سے ڈائمینشنز ہو سکتے ہیں. وہ یہ کہ اگر آپ کو اپنا کریئر بنانا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے لیے بھی ایک کمپٹیٹیو ایرا میں آپ جی رہے ہیں، ایک اسٹرانگ کمپٹیشن کا دور ہے. اس میں اگر آپ کو سروائیو کرنا ہے اور آگے بڑھنا ہے تو آپ کو نالج کے فرنٹ پر جو مضبوط ہونا پڑے گا. آپ اپنی انٹرپرسنل سکلز کو ڈیولپ کرنا چاہ رہے ہیں، لوگوں سے آپ اچھے سے انگیج ہونا چاہ رہے ہیں، اپنے آپ کو سوشلی امپیکٹ فل بنانا چاہ رہے ہیں، تو اس کا بھی جو بڑا ذریعہ ہے وہ کمیونیکیشن ہے.
اور جب آپ بات کرتے ہیں، کسی سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں، تو سامنے والا سمجھ جاتا ہے کہ اس کے اندر کیا ہے. جتنا آپ کے پاس علم ہوگا اتنا زیادہ جو ہے وہ آپ بہتر انداز میں کمیونیکیٹ کر سکیں گے، اتنا بہتر آپ جو ہے وہ اپنا سوشل سرکل ڈیولپ کر سکیں گے، سوشل امپیکٹ کریٹ کر سکیں گے. وہ چاہے آپ کے اکیڈمک فرنٹ کی بات ہو، آپ کے ایجوکیشنل لائف کی بات ہو، آپ کے فیملی افیئرس ہوں، آپ کے سوشل افیئرس ہوں، یا آپ کا پولیٹیکل معاملہ ہو. قرض ہر فرنٹ پر جو ہے وہ آپ کو اس چیز کی ضرورت پڑے گی. پھر اگر آپ کے پاس علم ہوگا تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ لوگوں کی رہنمائی کر سکیں گے، ان کے مسائل کو حل کر سکیں گے. جب آپ وہ چیز کریں گے تو خود بخود جو لوگوں کے درمیان آپ کو ایک پوزیشن حاصل ہوگی، بہتر مقام حاصل ہوگا. وہ مقام آپ کو مادی اعتبار سے دنیا میں بھی فائدہ پہنچائے گا، اور اخروی اعتبار سے بھی اگر آپ اخلاص کے ساتھ اس چیز کو کرتے ہیں تو اخروی طور پر بھی اس کا فائدہ آپ کو ہوگا. تو غرض بہت سے فائدے اور بہت سی چیزیں جو ہے وہ بیان کی جا سکتی ہیں مطالعے کی ضرورت اور اہمیت کے حوالے سے، لیکن میں نے کچھ فنڈامنٹل بنیادی قسم کی آسان گفتگو جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی. اور یہ اس پر زیادہ تفصیل سے ہم اس لیے بھی نہیں جا رہے ہیں، زیادہ فلسفیکل اس لیے بھی نہیں جا رہے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس بات کو کمی زیادتی کے ساتھ ہم لوگ مستقل سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، یا یہ ہماری لیے بڑا پرابلم اسٹیٹمنٹ نہیں ہے کہ ہم کو مطالعے کی اہمیت نہیں پتہ ہے، یا علم کی اہمیت نہیں پتہ ہے، یا اس کی ضرورت نہیں پتہ ہے. اصل جا کے جہاں پرابلم کھڑا ہوتا ہے وہ اس کی میتھڈولوجی ہے، اس کا طریقہ کار ہے کہ ہم مطالعے کی اہمیت کو جانتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، اس قسم کے پروگرامز میں بار بار اس پر بات ہوتی بھی ہے، لیکن یہ کہ ہم اس کو پریکٹس میں نہیں لا پاتے. تو میں کوشش یہ کروں گا کہ کچھ پریکٹیکل ٹپس جو ہے وہ آپ کے سامنے ایسی رکھ سکوں جس کے ذریعے سے آپ جو ہے وہ مطالعے کے میدان میں آگے بڑھ سکیں، اور آسان انداز میں آپ کس طریقے سے مطالعے کو شروع کریں اور کس طریقے سے آپ اپنے آپ کو جو ہے وہ اپنے مطالعے کو ڈیولپ کرتے رہیں. اس سلسلے میں کچھ پریکٹیکل ٹپس آپ کے سامنے رکھیں. اس بات کو رکھنے سے پہلے ایک بنیادی بات جو میں آپ کے سامنے رکھ دوں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جو بنایا ہے تو تمام انسانوں کو ایک جیسا نہیں بنایا. یہ بہت بنیادی بات ہے، اس کو ہر کسی کو سمجھنا چاہیے، خاص طور پر تحریک اسلامی کے عیسائیوں کے ذمہ داران کو، اور وہ سارے لوگ جو لوگوں کی کاؤنسلنگ کرتے ہیں، مینٹرشپ کا کام کرتے ہیں، لوگوں کی رہنمائی کا کام کرتے ہیں. ان کے لیے تو یہ بات بہت اہم ہے کہ وہ اس بات کو سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو بہت مختلف انداز میں بنایا ہے. تو ہم عام طور پہ جب یہ کہتے ہیں کہ اسلام سولوشن ٹو مین کائنڈ، یا اسلام سولوشن ہے، یا اسلامی تعلیمات سولوشن ہے، تو گویا ہم ایک طریقے سے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی ریڈی میڈ قسم کا سولوشن ہے، اور ہم ہر کسی کو جو ہے سیم قسم کی چیز جو سجیسٹ کرتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ اپروچ صحیح نہیں ہے. تو مطالعے کے سلسلے میں بھی جو ہے وہ اس قسم کی کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ کی چیز نہیں بتائی جا سکتی کہ مطالعہ اسی طریقے سے کیا جائے. کیونکہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، صبح کے وقت کا مطالعہ بہتر ہے، رات کا سوٹیبل نہیں ہے، اس طریقے سے کرنا چاہیے، اس طریقے سے نہیں کرنا چاہیے، پہلے یہی کتابیں پڑھنی چاہیے، اس کے بعد دوسری پڑھنی چاہیے. تو میں ذاتی طور پر جو اس طریقے سے جو ایگری نہیں کرتا ہوں، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ انسان چونکہ بہت مختلف قسم کے ہیں، ان کی اپ برنگنگ ایک مختلف ماحول میں ہوتی ہے، ان کی ذہنی ساخت بہت مختلف ہوتی ہے، ذہنی معیار بہت مختلف ہوتا ہے، اور وہ بہت الگ الگ قسم کے سوشل سائیکولوجیکل فیزز سے گزرتے ہیں. تو اس میں اصولی رہنمائی تو کی جا سکتی ہے، لیکن کوئی فکس قسم کا فارمولا دیا جانا ہر شخص کے لیے مناسب نہیں ہوتا. تھیوری آف ملٹیپل انٹیلیجنس کو اگر آپ پڑھیں گے تو اس میں بھی یہ بات کہی گئی ہے کہ انٹیلیجنس کے جو ہے وہ بہت سارے ڈائمنشنز ہیں، ہر فرد جو ہے وہ ہر محاذ پر جو ہے وہ ایک جیسا نہیں ہوتا. اس لیے جو مطالعے کے لیول پر بھی ہر فرد سے جو ہے وہ اس بات کی توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ ایک یکساں معیار کا مطالعہ کرے، یا ہر فرد جو ہے وہ ہر چیز کا مطالعہ کرے. اس کا بھی ہم کو خیال رکھنا چاہیے. تو اس بنیادی بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ جو ہے وہ میرے آگے کے ان سجیشنز کو سنیں، اور اس میں سے آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی پرسنالٹی، آپ کی نفسیات، آپ کی سائیکی اور سائیکولوجی کے اعتبار سے جو چیزیں آپ کے فریم سے سوٹ کرتی ہیں آپ اس کو اڈاپٹ کریں. اور مین یہ کہ جس چیز کو بھی آپ اڈاپٹ کریں اس کو کنسسٹنسی سے فالو کرنے کی کوشش کریں، تو میرے خیال سے جو بہتر نتائج آ سکتے ہیں. تو اب جو ہے وہ مطالعہ کیسے کیا جائے، اس کا طریقہ کار کیا ہو. تو پوائنٹ وائز اگر ہم دیکھیں تو پہلی اور اہم ترین چیز جو ہے میں کہوں گا وہ یہ ہے کہ آپ ہمیشہ اپنے آپ کو جو یہ بات ریمائنڈ کرتے رہیں کہ آپ اس کائنات میں کیا کر رہے ہیں، اس دنیا میں آپ کیا کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو کس مقصد کے لیے بھیجا ہے، اور اس مقصد کے لیے مطالعہ بہت ناگزیر ہے، بہت ضروری ہے، بیسک ریکوائرمنٹ ہے اس کی مطالعے کی. یہ بات اپنے آپ کو آپ روزانہ یاد دلاتے رہیے. روزانہ جب آپ صبح اٹھیں تو ایک بار اپنے آپ کو یاد دلائیے
کہ میں اس زمین پر، آسان الفاظ میں کہ آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہوئیے اور اپنے آپ سے کہیے کہ میں اس زمین پر اللہ کا خلیفہ ہوں، اس زمین پر مجھے اللہ کے دین کو قائم کرنا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا کام ہے جو ایک چھوٹی سی زندگی میں مجھے کرنا ہے، اور اس کام کے کرنے کے لیے علم ضروری ہے، اور یہ علم بہتر مطالعے کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا، اس لیے مجھے جو بہتر مطالعہ کرنا ہے، اور آج کا دن میں مطالعہ کروں گا۔ تو یہ چیز آپ یاد دہانی کے ساتھ روزانہ اپنے آپ سے کہتے رہیے۔ آپ کو لگے گا کہ ایک آرٹیفیشل بات ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جتنا زیادہ آپ اپنے آپ کو یہ بات ریمائنڈ کرتے رہیں گے، اتنا زیادہ آپ کا ذہن اور آپ کا دل جو ہے وہ آمادہ ہوگا اس بات پہ کہ نہیں مجھے پڑھنا ہے۔ تو یہ ایک پہلی چیز ہے کہ آپ روزانہ اپنے آپ کو مختلف حوالوں سے مطالعے کے سلسلے میں ریمائنڈ کرائیے، اور اس کی اہمیت کو ہمیشہ جو اپنے دل اور دماغ میں زندہ رکھیے۔ یہ پہلی چیز۔ دوسری جو چیز ہوگی وہ یہ ہوگی کہ آپ جو ہے وہ مطالعے کے سلسلے میں پلاننگ کرنے سے پہلے اپنی شخصیت کا تھوڑا سا تجزیہ کریں، اپنی پرسنالٹی کا تجزیہ کریں، اپنی ذات کا تجزیہ کریں، اپنا سارٹ انالیسس کریں مطالعے کے پرسپیکٹیو سے، اسٹڈی کے پرسپیکٹیو سے، ریڈنگ کے پرسپیکٹیو سے، کہ میرے اندر کیا اسٹرینتھ ہیں اور کیا ویکنیسز ہیں، اور مطالعے کے لیے کیا اپارچونیٹیز میرے پاس ہیں، اور وہ کون سی چیزیں ہیں، وہ کون سے ڈسٹریکشنز ہیں، تھریٹس ہیں، جس کی وجہ سے میرا مطالعہ متاثر ہو سکتا ہے۔ تو یہ سارٹ انالیسس جو ہے وہ پلاننگ سے پہلے ہونا چاہیے۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگ اس قسم کے سیشنز اٹینڈ کرتے ہیں، تقریریں اٹینڈ کرتے ہیں، اس کے بعد فوراً ایک لمبی چوڑی لسٹ بنا لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے آج بہت اچھی گفتگو ہوئی، اب میں خلافت و ملوکیت پڑھوں گا، پھر پردہ پڑھوں گا، پھر الجہاد فی الاسلام پڑھوں گا، پھر رسالہ دینیات پڑھوں گا، پھر آتھرس میں ان کو پڑھوں گا، پھر یہ پڑھوں گا، وہ پڑھوں گا۔ اور اس طریقے سے ہم ایسی پلاننگ بنا لیتے ہیں جس کو ہم فالو نہیں کر پاتے ہیں، اور جب ہم فالو نہیں کرتے ہیں تو ہماری امید ٹوٹ جاتی ہے، ہم جو وہ مایوس ہو جاتے ہیں، اور پھر ایک وقت کے بعد یہ ذہن بن جاتا ہے کہ نہیں میں مطالعے کی فیلڈ کا آدمی نہیں ہوں، میں فیلڈ کا آدمی ہوں، میں عملی طور پہ کام کروں گا، لیکن جو مطالعے سے میرا لینا دینا نہیں ہے، یہ کچھ انٹلیکچوئل لوگ کریں گے اور ذمہ داران کریں گے، ان کے کرنے کا کام ہے، مطالعہ میرے کرنے کا کام نہیں ہے۔ تو یہ اس وقت ہوتا ہے جب ہم غلط منصوبہ بناتے ہیں اور پھر اس کو فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب وہ نہیں ہوتا تو ہم جو وہ ایک طریقے سے ہار جاتے ہیں۔ تو دوسرا امپورٹنٹ اسٹیپ یہ ہے کہ آپ مطالعے کے پرسپیکٹیو سے اپنی ذات کا تجزیہ کریں، اور یہ دیکھیں کہ آپ کن فرنٹس پہ مضبوط ہیں، کیا چیزیں آپ کے پاس جو ہے وہ اسٹرینتھ اچھی ہے، اور کیا چیزوں کے اندر آپ کو دلچسپی ہے، اور کیا چیزیں آپ کی ضرورت ہیں۔ آپ جو ہے وہ کس قسم کی کتابوں کو یا کس قسم کے نالج کو آپ دلچسپی سے پڑھتے ہیں۔ کسی کے لیے فکشن انٹرسٹنگ محسوس ہو سکتا ہے، کسی کو محسوس ہوگا کہ مجھے ہسٹری میں بہت زیادہ دلچسپی ہے، کسی کو لگے گا کہ نہیں مجھے قصے کہانیاں ٹائپ کی چیزیں اچھی لگتی ہے، کوئی یہ کہے گا کہ مجھے ناولس اچھے لگتے ہیں، کوئی کہے گا کہ مجھے مذہبی چیزوں میں دلچسپی ہے، کسی کو کچھ اور ہو سکتا ہے۔ پھر کسی کی اسٹرینتھ یہ ہو سکتی ہے کہ میں جو ہے وہ اردو لینگویج میں اچھا پڑھ سکتا ہوں، یا گجراتی میں پڑھ سکتا ہوں اچھا، یا پھر جو ہے وہ اس پرٹیکولر لینگویج میں پڑھ سکتا ہوں۔ کسی کے لیے یہ محسوس ہو سکتا ہے کہ میں جو ہے وہ فلاں آتھرس کو پڑھتا ہوں تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے، لیکن فلاں آتھرس مجھے بہت بور لگتے ہیں، ان کو پڑھنا شروع کرتا ہوں تو بالکل نیند آنا شروع ہو جاتی ہے۔ ویسے ہی ٹائمنگ کا تجزیہ کریں کہ میں جب اکیڈمکس کے حوالے سے بھی جب پڑھتا تھا تو جو ہے وہ کون سا جو ہے وہ آپ کے لیے جو ہے وہ ٹائمنگ سوٹیبل تھا۔ میں صبح پڑھتا تھا تب میرے لیے جو زیادہ دیر پر بیٹھ پاتا ہوں، یا رات میں بیٹھنا میرے لیے زیادہ سوٹیبل ہے۔ میرے گھر کے ورک انوائرمنٹ کے حساب سے لوگ آتے ہیں جاتے ہیں، تو میرے لیے کون سا ٹائمنگ فیزیبل ہے، کون سے وقت میں فری رہتا ہوں، کون سے وقت میرا جو وہ اسٹڈی کی طرف، مطالعے کی طرف رجحان زیادہ رہتا ہے، کن دوستوں کے درمیان میں رہتا ہوں تو کتابوں پہ زیادہ گفتگو ہوتی ہے مطالعے پر، اور کن دوستوں میں رہتا ہوں تو پھر دوسری قسم کی گفتگو ہوتی ہیں۔ کسی کا یہ ہو سکتا ہے کہ مجھے کتابیں پڑھنا ہے اور آڈیو بکس ہے، ویڈیوز ہیں، ان میں سے کون سی چیزیں مجھے زیادہ اٹریکٹ کر رہی ہیں، اور کن سبجیکٹس میں مجھے جو زیادہ اٹریکشن محسوس ہوتا ہے۔ اس طریقے سے آپ کو جو ان سوالات کا ایک پیپر پر نوٹ ڈاؤن کریں، ان سوالات کے جوابات کوشش کریں، تو آپ کو جو ہے وہ سمجھ میں آئے گا کہ آپ کی پرسنالٹی ابتداً جو ہے وہ کس فیلڈ کے لیے اور کس طریقے کے لیے سوٹیبل ہے۔ اور یہ جو ہوگا، یہ جو آپ کا سارٹ انالیسس ہوگا، یہ جو تجزیہ ہوگا مطالعے کے حوالے سے، اس کی بنیاد پر آپ اپنے لیے جو مطالعے کا ایک کمپریہنسو پلان بنائیے۔ لیکن یہ بہت اہم ہے کہ یہ تجزیہ کیے بغیر، یہ انالیسس کیے بغیر مت بنائیے۔ ویسے ہی جو ہے وہ تیسری چیز جو میں کہوں گا وہ یہ کہ جب آپ یہ پلان بنائیں تو اگر آپ کے پاس پہلے سے ریڈنگ ہیبٹ ہے، آپ مستقل مطالعہ کرتے ہیں، تب ایک الگ معاملہ ہوگا۔ لیکن میں فی الحال جو بگنرز کو ازیوم کرتے ہوئے کہوں گا کہ اگر آپ کے پاس مطالعے کی ہیبٹ زیادہ نہیں ہے، یا پھر آپ بوریت محسوس کرتے ہیں، تو ابتداً جو ہے وہ دو چیزوں کو آپ ذہن میں رکھیں۔
ایک ہے آپ کی دلچسپی اور دوسری ہے آپ کی ضرورت. ایک آپ کی نیڈ اور ایک آپ کا انٹرسٹ. یہ ضروری نہیں ہے کہ جس چیز میں آپ کا انٹرسٹ ہو وہ آپ کی نیڈ بھی ہو, اور یہ ضروری نہیں ہے کہ جو آپ کی نیڈ ہو اس میں آپ کو دلچسپی بھی ہو. تو اب ہوتا کیا ہے, دو چیزیں ہوتی ہیں. اگر کسی کی شخصیت کا جھکاؤ انٹرسٹ کی, دلچسپی, انجوائمنٹ کی طرف ہے, تو وہ پورا انٹرسٹنگ چیزوں کی طرف یا جس میں اس کو مزہ آ رہا ہے, انجوائمنٹ مل رہا ہے, اس کی طرف چلا جاتا ہے. اس کے مقابلے میں عام طور پر ہمارے سرکلز میں یہ ہوتا ہے, جو ذمہ داران ہوتے ہیں وہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں اس کو چھوڑو, اور فوراً جو یہ تمہاری ضرورت ہے, یہ تزکیے کے حساب سے اہم ہے, تزکیے نفس پہ یہ کتاب اہم ہے, تمہاری فجر متاثر ہے یہ کتاب اہم ہے, تمہارے لیے یہ فلاں کتاب اہم ہے, اس کو پڑھو. تو اس میں ہوتا کیا ہے کہ اگر اس میں توازن نہیں مینٹین کیا جائے, بیلنس نہیں رکھا جائے ابتدان, تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ اگر آپ نے نیڈ کو ریئلائز نہیں کیا, ضرورت کو آپ نے بالکل اگنور کر دیا اور صرف انٹرٹینمنٹ والی چیزوں کی طرف چلے گئے, آپ ناولز پڑھ رہے ہیں, فکشن پڑھ رہے ہیں, ابن صفی کو پڑھ رہے ہیں اور دیگر جو وہ ناولسٹ کو پڑھ رہے ہیں, اور اس قسم کے قصے, کہانیاں اور ایسی چیزیں پڑھ رہے ہیں, تو کیا ہوگا کہ اس میں آپ کو مزہ تو آئے گا, انجوائمنٹ تو ہوگا, ریڈنگ ہیبٹ تھوڑی بہت ڈیولپ ہو جائے گی, لیکن آپ کا مطالعے کا شوق تو یہ ڈیولپ ہو رہا ہے, شوق پورا ہو رہا ہے, لیکن آپ کا مطالعے کا ذوق خراب ہو جائے گا, آپ کا جو مطالعے کا معیار خراب ہو جائے گا, آپ کا ٹیسٹ خراب ہو جائے گا. اس کے بعد ہمیشہ جو وہ آپ کو جو مطالعے کا چسکا لگ جائے گا, اور مطالعہ ایک قسم کی ذہنی عیاشی بن جائے گا, ایک انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ بن جائے گا. جیسے دنیا میں دوسری بہت سارے انٹرٹینمنٹ کے ذریعے ہیں, ویسا یہ بھی آپ کا بس ایک انجوائمنٹ کا, انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ بن جائے گا. اور اگر مطالعہ ایسے ذریعہ بن گیا بس انٹرٹینمنٹ اور انجوائمنٹ کی حد تک, تو وہ جو بنیادی پریمائز تھا جس پہ ہم نے بات کی تھی کہ مطالعہ بنیادی طور پر رضا الہی کے لیے چاہیے, مطالعہ بنیادی طور پر اقامت دین کے لیے چاہیے, مطالعہ بنیادی طور پر جو وہ اللہ سے بہتر تعلق کے لیے چاہیے, اس کو آپ حاصل نہیں کر سکیں گے, کیونکہ آپ کا سارا مطالعہ تو محض آپ کے جو وہ لذت نفس کے لیے, آپ کے انجوائمنٹ اور انٹرٹینمنٹ کے لیے. تو ایک طرف تو اس کو سمجھنا ہے, لیکن اگر دوسری طرف آپ نے سارا جھکاؤ اس کی طرف ڈال دیا, ایک نیو کمر ہے, بگنر ہے, آپ اس کو بول رہے ہیں کہ نہیں ابن صفی کو مت پڑھو, ناولز مت پڑھو, کہانیاں مت پڑھو, قصے کہانیوں میں کیا رکھا ہے, ہم کو تو تزکیہ تربیت کرنا ہے, ہم کو تو جو اقامت دین کا کام کرنا ہے, اس لیے یہ سب چھوڑو, اور مولانا مودودی کا خلافت و ملوکیت پڑھو, الجہاد فی الاسلام پڑھو, رسالہ دینیات پڑھو, اور یہ پڑھو وہ پڑھو. تو اس کے نتیجے میں ہو سکتا ہے کہ آپ کی نیت کتنی اچھی کیوں نہ ہو, وہ جو بگنر ہوگا, وہ جو نیا پڑھنے والا بندہ ہوگا, وہ بور ہو جائے گا, وہ کوشش کرے گا, تھوڑے دن کوشش کرے گا, لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ بوریت محسوس کرے, کیونکہ اس کو اس میں مزہ نہیں آ رہا ہے, وہ اس کو کوریلیٹ نہیں کر رہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اہم بات ہے پلاننگ کے وقت, خاص طور پہ بگنرز کے لیے, کہ آپ کے دلچسپی کو, آپ کے انٹرسٹ کو اور آپ کے نیڈ کو بیلنس کرتے ہوئے چلیں. اگر آپ جو ہے وہ کچھ چیزیں ایسی پڑھ رہے ہیں جس میں آپ کی دلچسپی ہے, آپ کو مزہ آ رہا ہے, تو اس کو بھی رکھیے, لیکن ایک لمٹ طے کیجیے, اس سے زیادہ اس کو نہیں پڑھیں گے. ویسے جن چیزوں کی ضرورت ہے آپ کو, تو اس ضرورت کا بار بار احساس دلا کر جو ہے وہ اس کتاب کو بھی جو پڑھتے رہیے. کہ جیسا میں نے کہا کہ نمازوں کا مسئلہ ہے تو اسپیسیفک نمازوں سے متعلق کتابیں پڑھیے. آپ کو لگتا ہے کہ نہیں میرا جو زبان کا مسئلہ ہے تو اس سے متعلق کتابیں پڑھیے. آپ کو لگتا ہے کہ مجھے جو فلاں فیلڈ میں ایکسپرٹیز حاصل کرنا ہے تو اس فیلڈ سے متعلق کتابیں پڑھیے, اور پھر اس کو پریکٹس میں بھی لائیے. تو اس کے ذریعے سے آپ کیا کریں گے, اس نیڈ کو فلفل کریں گے. اور وہ جو آپ کی یہ دونوں چیزیں اگر آپ بیلنس انداز میں کرتے چلیں, تو انشاءاللہ ایک جنکچر ایسا آئے گا جس پہ آپ نیڈ اور انٹرسٹ ان دونوں کو جو کمبائن کر سکیں گے, اور ایک بہتر انداز میں جو آپ اپنے مطالعے کو آگے بڑھا سکیں گے. تو یہ ایک تیسری بات مجھے آپ سے کہنی تھی کہ نیڈ اور انٹرسٹ کو بیلنس کرتے چلیں. چوتھی بات جو میں آپ سے کہوں گا وہ یہ کہ ڈیلی بیسس پہ اپنے لیے کوئی ٹارگٹ سیٹ کیجیے. ٹارگٹ کتنا بھی ہو سکتا ہے آپ کی کیپیسٹی کے حساب سے. آپ یہ طے کر سکتے ہیں کہ میں روزانہ 5 پیج پڑھوں گا, یہ طے کر سکتے ہیں کہ 10 پیج پڑھوں گا, یہ طے کر سکتے ہیں کہ 50 پیج پڑھوں گا یا 100 پیج پڑھوں گا. یہ آپ کو جو ہے وہ اپنے حساب سے جو ٹارگٹ سیٹ کرنا ہے کہ آپ جو ہے وہ کس اسٹیج پر ہیں اور آپ کو کتنا مطالعہ کرنا ہے, کتنا وقت آپ کے پاس ہے. تو آپ جو ہے وہ اس طریقے سے مطالعے کا ایک ٹارگٹ سیٹ کیجیے. ٹارگٹ کے سلسلے میں اس کا خیال کیجیے کہ بہت اوور اسٹیمیٹ کر کے جذبات میں آ کے مت طے کیجیے. جذبات میں آپ کے طے کریں گے تو اگین فیلئر ہوگا, مایوسی آئے گی, آپ پیچھے ہٹ جائیں گے. تو بیلنس انداز میں, نہ انڈر اسٹیمیشن ہو بالکل کہ آدھا پیج پڑھوں گا, 1 پیج پڑھوں گا, بلکہ آپ جو ہے وہ ایک کمٹمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ ایک ٹارگٹ سیٹ کیجیے, اور یہ طے کیجیے کہ پھر آپ اس کو لازماً جو پڑھ لیں. پانچویں جو چیز ہوگی وہ یہ کہ اسی کے ساتھ جب آپ نمبر آف پیجز طے کریں تو نمبر آف پیجز کے ساتھ آپ یہ طے کریں کہ اس کو کب پڑھیں گے. آپ صبح کے وقت پڑھیں گے, دوپہر کے وقت پڑھیں گے, رات میں پڑھیں گے.
یہ ایک آئیڈیل سچویشن کے لیے آپ اس کو طے کر لیں. اور اگر وہ ہو جاتا ہے اس وقت آپ نے فار ایگزامپل طے کیا کہ مجھے ظہر بعد پڑھنا ہے, آپ پڑھ سکے بہت اچھی بات, نہیں پڑھ سکے تو رات میں آپ روزانہ جب اپنا احتساب لیں اپنے آپ سے پوچھیں کہ آج میں نے اپنے مطالعے کے ٹارگٹ کو پورا کیا کیا, اگر نہیں کیا تو چلو میں اب پڑھ لیتا ہوں. تو اس طریقے سے آپ ڈیلی اپنے اس مطالعے کے ٹارگٹ کو رکھیے. تو اس سے ہوگا کیا کہ اگر آپ نے 5 پیج سے شروعات کی اور آپ 15 دن تک ان 5 پیجز کو ریگولرٹی کے ساتھ پڑھتے ہیں, تو پھر ہوگا یہ کہ 15 دن کے بعد آپ کو لگے گا کہ نہیں اب میری کیپیسٹی بڑھ گئی ہے. شروع میں آپ کو 5 پیجز پڑھنے کے لیے اگر 15 منٹ لگ رہے تھے تو 15ویں دن جو ہے وہ 10 منٹ لگیں گے, اس کے بعد مزید کم وقفہ آپ کو لگے گا, اور پھر آپ نمبر آف پیجز جو ہے وہ اپنے بڑھاتے جائیں گے. یہ ایک چیز ہے چوتھی. 5ویں چیز یہ ہے کہ 2 اپروچ ہو سکتے ہیں بک آف دی منتھ کے سلسلے میں. آپ ہفتے کے لیے مہینے کے لیے کم از کم ایک کتاب طے کیجیے, کتاب کے سائز کی بنیاد پر, نمبر آف پیجز کی بنیاد پر بک آف دی منتھ آپ کے پاس ہو کہ یہ جو ابھی سپتمبر کا مہینہ شروع ہونا ہے تو سپتمبر کے مہینے میں یہ ایک کتاب اس ڈومین سے, یہ دوسری کتاب اس ڈومین سے پڑھوں گا. تو آپ اس طریقے سے کتابیں سیٹ کیجیے منتھ وائز ٹارگٹ کے ساتھ, ویکلی ٹارگٹ کے ساتھ کہ مجھے جو وہ ان کتابوں کو جو وہ پڑھنا ہے, اور پھر اس ٹارگٹ کو جو وہ فالو کرنے کی, اس کو جو وہ اچیو کرنے کی کوشش کیجیے. تو یہ جو بک آف دی منتھ کا پیٹرن ہے یہ بھی جو ہے وہ اپنے آپ میں بہت مددگار ہوتا ہے. بک آف دی ویک, بک آف دی منتھ, یہ 5ویں چیز ہو سکتی ہے. اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 2 سجیشنز آتے ہیں. ایک تو یہ آتا ہے کہ اگر آپ کسی ایک کتاب کو لیں تو صرف اسی ایک کتاب کو کمپلیٹ کریں, کسی دوسری کتاب کو نہیں لیں. جبکہ اس ایک کتاب کو پورا کمپلیٹ کر لیں تبھی دوسری کتاب کو ہاتھ لگائیں. لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں, انسان کی نفسیات ویسی نہیں ہے, کتاب بیسیکلی دوست کی طرح ہے. ایسا بھی نہیں ہوتا کہ آپ صرف ایک ہی دوست سے ملیں گے, اور ایسا بھی نہیں ہوتا کہ آپ ہر کسی انجان شخص سے مل کے بیٹھیں گے تو پوری اس سے بات چیت کرتے بیٹھیں گے. تو آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ آپ کے اپنے مزاج کے اعتبار سے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ایک ٹائم پہ ایک ہی کتاب لیں, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک ٹائم پہ آپ نے 2-3 کتابیں لے لی. ایک آپ نے فکشن ناول لے لیا, ایک آپ نے ہسٹری پر کچھ لے لیا, ایک آپ نے جو اسلامی فکر پر لے لیا. پھر آپ موڈ کے اعتبار سے, سچویشن کے اعتبار سے کبھی ایک چیز پڑھ رہے ہیں, اس سے تھوڑی بوریت محسوس ہو رہی ہے تو دوسرا سوئچ کر رہے ہیں, دوسرے سے تیسرا سوئچ کر رہے ہیں. یہ سب ریڈنگ ہیبٹس کو ڈیولپ کرنے کے لیے میں کہہ رہا ہوں. تو اس میں سے جو پیٹرن بھی آپ کو سوٹیبل لگتا ہو, چاہے وہ ایک کتاب لینا ہو یا الگ الگ, وہ آپ لیجیے. لیکن اس کا خیال رکھیے, اگلا جو چھٹا پوائنٹ میں آپ سے کہوں گا وہ یہ ہے کہ اگر آپ کوئی کتاب لیتے ہیں, سلیکٹ کرتے ہیں, آپ نے عنوان پڑھا, شروع کے 2-4 پیجز, 1-2 پیجز آپ نے پڑھ لیے, آپ کو لگتا ہے کہ یہ کتاب میری دلچسپی کی نہیں ہے, انٹرسٹ کی نہیں ہے, تمہید آپ نے دیکھ کے آئیڈیا آ گیا, تو اس کتاب کو رکھ دیجیے. لیکن اس بات کی عادت بالکل مت ڈالیے کہ آپ کتابوں کو آدھا ادھورا پڑھ کے چھوڑ دیں. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ جو کسی کتاب کو پڑھنا شروع کرتے ہیں, اس کے 25 پیجز 50 پیجز پڑھیں, تو اس کے بعد لگتا ہے کہ نہیں مجھے تو یہ ساری چیزیں معلوم ہیں یا کوئی خاص نئی چیز نہیں آ رہی ہے, پھر ہم اس کتاب کو چھوڑ دیتے ہیں, پھر دوسری کتاب لیتے ہیں, اس کو آدھا ادھورا پڑھتے ہیں, چھوڑ دیتے ہیں. تو یقین جانیے یہ بھی ایک بہت خراب عادت ہے. اور اس کا ایک بڑا نقصان کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے ابتدا میں ایسا 2-4 بار کر لیا, 4-5 بار کر لیا, تو پرماننٹلی آپ کو یہ عادت ہو جائے گی, پھر آپ کسی بھی کتاب کو ایز اے ہول نہیں پڑھیں گے, بلکہ ہمیشہ ایسے ہی ہوگا کہ کچھ پڑھیں گے اور چھوڑیں گے, اور اس کے نتیجے میں آپ اس کتاب میں جو علم ہے اس کو ٹوٹل اخذ نہیں کر سکیں گے, بلکہ اس میں جو بہت کمیاں اور کوتاہیاں رہیں گی. اس کی کوشش کیجیے. پھر 7ویں چیز جو میں آپ سے کہوں گا وہ نوٹس کے سلسلے میں ہے. اب نوٹس کے سلسلے میں اگین جو ہے وہ اکثر ہمارے پاس یہ ہو جاتا ہے کہ بہت اسٹرک ہوتا ہے کہ نہیں کتاب پڑھیں تو نوٹس بنائیں. میرا پرسنل اوپینین یہ ہے کہ اس میں بھی کوئی فورس نہیں ہو سکتا, بلکہ آپ دیکھیں کسی شخص کو دلچسپی ہے تو کوشش یہ کریں کہ آپ پینسل لے کر بیٹھیں, کتابوں کے ساتھ ساتھ نوٹس لکھتے رہیں, کتاب میں ہی کچھ مارکنگ کر لیں, یا پھر الگ سے اپنی نوٹ مینٹین کریں, اس میں نوٹس لکھتے چلے جائیں, اہم نکات کو نوٹ ڈاؤن کریں, جو چیز بھی آپ نے دن بھر پڑھی ہو اس سے جو سوالات ذہن میں آئے ہیں اس کو نوٹ کریں تاکہ آگے آپ کو اس کے جوابات مل سکیں. یہ بھی ہو سکتا ہے. اور کسی کو لگتا ہے کہ نہیں میرے ساتھ وہ سوٹ نہیں کر رہا ہے, میں نوٹس مینٹین کرنے کے چکر میں میرا بنیادی مطالعہ بھی مار کھا رہا ہے, تو ٹھیک ہے نوٹس کو فی الحال بازو میں رکھ دیجیے, اور اس طریقے سے جو وہ نارمل ریڈنگ جیسے کرتے ہیں ویسی ریڈنگ آپ کیجیے. جو لوگ لینگویج کے سلسلے میں پھر یہ ہوتا ہے کہ کچھ کتابیں ایسی ہیں جو بڑی کتابیں ہیں, آپ پڑھنا چاہ رہے ہیں لیکن آپ کو جو ہے وہ سبجیکٹ وائز آپ کو پڑھنا ہے, اس سبجیکٹ پہ کتاب بہت بڑی ہے یا آپ کو اویلیبل نہیں ہے, آڈیو بکس اویلیبل ہے, انٹرنیٹ پر بہت سے آپشنس اویلیبل ہیں, اس کو ایکسپلور کیجیے. لیکن اس کے چکر میں بہت زیادہ مت جائیے, اس پہ ڈیپینڈنسی مت بنائیے. یہ جو ایزی گوئنگ نیچر جو ہے وہ سوشل میڈیا نے اور ٹیکنالوجی نے ڈیولپ کیا ہے کہ آپ کو کوئی بھی چیز کرنی ہے, فار ایگزامپل پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپ کو کسی سبجیکٹ پہ بات کرنی ہے
تو آپ کو موٹی موٹی کتابیں پڑھنا پڑتی تھی. اب ایسا نہیں ہے. اب آپ کو دنیا کے کتنے ہی مشکل موضوع پہ بات کرنی ہو، آپ یوٹیوب پہ جائیے، آپ ٹائپ کر دیجئے، آپ کو 15-20 منٹ کی جو تقریر، آدھے گھنٹے کی تقریر مل جائے گی. آپ اس تقریر کو سنیے، اس تقریر کو دہرا دیجیے، آپ کا کام ہو جائے گا. لیکن اس کا نتیجہ میں یہ ہوتا ہے کہ وقتی طور پہ آپ کی تقریر، آپ کا پریزنٹیشن بہت اچھا ہو جاتا ہے، لیکن گہرائی اور بصیرت آپ کو حاصل نہیں ہوتی. اس کے لیے جو ٹیکسٹ کا مطالعہ بہت اہم ہے. تو جو ہے وہ آپ ٹیکنالوجی کے یہ جو سورسز ہیں اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، لیکن جو اس کا خیال رکھیں کہ آپ ٹیکسٹ کی ریڈنگ کو نہیں چھوڑیں. ویسے ہی آپ ہارڈ بورڈ کاپی پڑھتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے. کسی کو لگتا ہے کہ وہ کمفرٹیبل نہیں ہے، اس کے مقابلے میں کنڈل میں، پی ڈی ایف، سافٹ فارمیٹ میں پڑھنا بہتر ہے، اس کو وہ مینس اویلیبل ہے تو اس کو پڑھیے. ویسے ہی ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ سبجیکٹ وائز پڑھیے. جب آپ اس کو ڈیولپ کر لیں تو اپنے فیلڈ طے کیجیے اپنے لیے کہ میں اسلام کی خدمت ہسٹری کے میدان میں کروں گا، میں اسلام کی خدمت جو ہے وہ اس پرٹیکولر ڈومین میں کروں گا، پولیٹیکل سائنس میں کروں گا، سوشولوجی میں کروں گا، یا یہ اسلاموفوبیا کو لے کے سوالات آ رہے ہیں یا جینڈر کے ایشو پہ سوالات آ رہے ہیں تو اسپیسیفک میں اسی پہ پڑھوں گا. پھر آپ اس پر جو ہے وہ زیادہ چیزیں پڑھیے اور اس پہ جتنا زیادہ آپ پڑھیں اس کو ڈیولپ کریں. جی شیور جی. تو اس طریقے سے ہو سکتا ہے سبجیکٹ وائز پڑھنا. ویسے ہی پھر جو وہ آتھرس کو پڑھا جا سکتا ہے. آپ کچھ آتھرس کو سلیکٹ کریں. بعض اوقات ہم پڑھتے ہیں تو ہم کسی کو مولانا مودودی کی رائٹنگز پسند آ رہی ہیں، کسی کو خرم مراد علیہ رحمہ کی رائٹنگز پہ دلچسپی پیدا ہو رہی ہے، کوئی جو ہے وہ کسی اور کی رائٹنگز کو پسند کر رہا ہے. تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ آتھرس کو سلیکٹ کریں اور ان مصنفین کو، ان آتھرس کو پڑھنا شروع کریں تو اس کے ذریعے سے بھی آپ کو چیزیں ملیں گی. تو اس طریقے سے الگ الگ چیزیں جو ہے وہ آپ اپنے حساب سے جو اڈاپٹ کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد ایک اور جو چیز ہے وہ یہ کہ جب آپ یہ ساری چیزوں کا مطالعہ کریں تو دو چیزیں بہت اہم ہیں. وہ یہ ہے کہ آپ اس مطالعے کو عمل میں لائیں، کیونکہ یہ بہت بنیادی ریکوائرمنٹ ہے. اگر آپ پڑھ رہے ہیں، علم حاصل کر رہے ہیں لیکن عمل نہیں کر رہے تو نہ تو اس علم کا کوئی خاص فائدہ ہے، بلکہ وہ علم جو ہے قیامت کے دن آپ کے خلاف جو ہے وہ حجت بن جائے گا کہ اس نے اتنی چیزیں پڑھی لیکن عمل نہیں کیا. تو عمل جو ہے ایک تو آخرت کے اعتبار سے بھی امپورٹنٹ ہے، اپنے مقصد کے اعتبار سے بھی امپورٹنٹ ہے، اور خود وہ عمل آپ کو جو علم کی طرف دوبارہ لے کر جائے گا. تو ہوتا کیا ہے کہ علم آیا، علم کی بنیاد پہ آپ نے عمل کیا، وہ عمل آپ کو پھر مزید علم حاصل کرنے کی طرف موٹیویٹ کرے گا. تو یہ سائیکل جو ہے مستقل چلتی رہے گی. اس کے بعد ایک اور جو چیز ہوتی ہے وہ ہے ہمارا جو مطالعے کو شیئر کرنا. یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. ہوتا یہ کہ آپ نے آج کوئی کتاب پڑھی، آپ اپنے جو یونٹ کے لوگوں سے، اپنے دوستوں سے، ممبر سے، ایسوسیٹ سے بات کریں کہ یار میں نے آج جو ہے وہ یہ قصہ پڑھا، اس وقت ایسا ایسا ہوا تھا، میں نے اسلاموفوبیا کے بارے میں یہ بات پڑھی، میں نے آج نیوز میں یہ پڑھا اور یہ اس قسم کا انالیسس اور تجزیہ میں نے پڑھا. تو جتنا زیادہ آپ شیئر کریں گے تو اس کے ذریعے سے کیا ہوتا ہے کہ جب آپ پڑھ رہے ہیں ساتھ میں اس کو کسی کو بیان بھی کر رہے ہیں، اس پہ عمل بھی کر رہے ہیں، تو وہ چیز آپ کے ذہن میں تو پختہ ہو جاتی ہے بہت، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے سراؤنڈنگ میں بھی مطالعے کا ایک انوائرمنٹ بن جاتا ہے. اجتماعی طور پہ میں آپ کے ذمہ داران سے یہ کہوں گا کہ اگر مطالعے کی اسپرٹ کو ڈیولپ کرنا ہے تو ایک بہت امپورٹنٹ چیز جس پہ فوکس کیا جا سکتا ہے اجتماعی طور پر، وہ آپ کا یہ ٹارگٹ ہو کہ آپ کے ہر یونٹ میں ایک بندہ ایسا ہو جو بہت اچھا پڑھنے والا ہو. تو یقین جانیے اگر 1 سال 2 سال میں آپ نے ہر یونٹ میں ایک ایک بندہ پیدا کر لیا تو اس ایک بندے کے اطراف خود بخود جو پڑھنے والوں کا ایک بیس جمع ہو جاتا ہے. کیونکہ اس کی گفتگو میں بار بار اس قسم کی کتابوں کے ریفرنسز آئیں گے، باتیں آئیں گی، تو لوگ پھر پڑھنا شروع کرتے ہیں اس کو دیکھ کے، اور اس طریقے سے جو ایک ریڈنگ کلچر، مطالعے کا انوائرمنٹ ڈیولپ ہوتا ہے. اور اس کے بعد جو وہ اہم ترین چیز جس کو میں نے جان بوجھ کر ٹچ نہیں کیا کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس پر گفتگو آئی ہوگی آپ کے پاس، بس تذکیر کے طور پر ریپیٹ کر دیں کہ ان ساری چیزوں میں اس کا خیال رکھیں کہ قرآن مجید کا مطالعہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ، یہ دو بنیادی شرط ہے، بنیادی چیزیں ہیں. کوئی دن ایسا نہیں گزرے جس میں قرآن مجید کا مطالعہ نہیں ہوا، اور کوشش کریں کہ اکثر اوقات اللہ کے رسول کی سیرت کا مطالعہ آپ کرتے رہیں. تو وہ جو میں نے نیڈ اور انٹرسٹ کی، دلچسپی کی یا دیگر جو ساری باتیں بیان کی ہیں وہ باقی تمام چیزوں کے لیے ہے. قرآن مجید اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یہ بنیادی ہے، یہ بیسک ہے، اس سے کسی قسم کے کمپرومائز کی گنجائش نہیں ہے. یہ تو ڈیلی کمپلسریلی ہونا چاہیے. اس کے علاوہ ایڈ آن جو چیزیں آپ کو مطالعہ کرنی ہے لٹریچر میں، دیگر چیزوں میں، اس کے سلسلے میں کیا ٹیکنیکس ہو سکتی ہیں، کیا میتھڈولوجی ہو سکتی ہے، اس حوالے سے کچھ پریکٹیکل چیزیں میں نے آپ کے سامنے سجیسٹ کرنے کی کوشش کی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں پر مزید گہرائی سے غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اس پر بہتر انداز میں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے نتیجے میں ہم اپنے آپ کو جو ایک بہتر ریڈر بنا سکے
اور ہمارا آج کا ریڈر بننا انشاءاللہ ہم کو مستقبل میں لیڈر بنائے اور ہم ساری دنیا کی امامت کر سکیں. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.